کام نہیں کیا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، جانے سے لے کر واپس آنے تک کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، رفس، فسوق، عصیان، گناہوں سے پاک رہا، لڑائی جھگڑے سے پاک رہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں وہ ایسا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، بالکل گناہوں سے دھلا ہوا، دھلایا ہوا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی جب حج کر کے آئے تو اس کے لیے، اس کو ملنے کے لیے جایا کرو، اس سے دعا دیا کرو، اللہ کے ہاں وہ بخشایا ہوا جو ہے واپس آ رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی کو دعا کے لیے کہا کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی صرف حاجی کو نہیں بخشتے بلکہ عرفات کے میدان میں حق تعالی کا یہ اعلان عام ہوتا ہے کہ میں نے اس حاجی کی بخشش کر دی، اور جس کے لیے آج یہ بخشش چاہتا ہے میں نے اس کو بھی معاف کر دیا، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حاجی 400 گھرانوں کی بخشش کرائے گا، 400 گھرانوں کی شفاعت کرے گا اور سفارش کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ جہاں تک یہ فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، ان فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے دوسری طرف حج کی فرضیت ہے۔ حج کی فرضیت عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ حج، ابھی تو بچوں کی شادی کرنی ہے اس لیے تو ہم حج نہیں کریں گے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی تو ہم نے اپنا مکان بنانا ہے، ابھی تو ہم رینٹ پہ رہ رہے ہیں اور کرائے کے مکان پر رہ رہے ہیں، اس لیے ہم نے جو ہے وہ ابھی حج نہیں کرنا۔ اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ابھی تو بہت زمانہ پڑا ہے، ابھی ہم کہاں بوڑھے ہوئے ہیں، جب ہاتھ میں سوٹی عصا ہوگا تو پھر ہم حج ہو جائیں گے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نماز بعد میں پڑھوں گا، پہلے میں اپنا گھر بنا لوں، نماز بعد میں پڑھوں گا، پہلے اپنے بچوں کی شادی کر لوں۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح حج بھی تو فرض ہے۔ اس لیے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات کی روشنی میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس کے پاس آنے جانے کا خرچہ موجود اور اہل خانہ کا خرچہ موجود ہے، آنے جانے کا ٹکٹ اور وہاں پر اخراجات موجود اور اہل خانہ کا پیچھے خرچہ موجود ہے، اس شخص پر حج فرض ہو چکا ہے۔ پھر یہ عام ہے کہ اس نے بچوں کی شادی کی ہے یا نہیں کی، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس نے اپنا مکان بنایا ہے یا نہیں بنایا، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ جس کے پاس اتنا زیادہ موجود اور حج کا مہینہ آ گیا اور سرکاری سطح پر کوئی قانونی پابندی بھی نہیں ہے، راستہ بھی آسان ہے، تو اس شخص پر حج فرض ہو چکا ہے۔ پھر زندگی میں ایک دفعہ کرے گا تو پھر یہ حج کا فریضہ اثر سے ثابت ہوگا، وگرنہ یہ کھڑا رہے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، استطاعت موجود، طاقت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ڈال مٹول سے اور اگر مگر سے کام لیتا ہے، ہیلے اور بہانے چلاتا ہے، صاحب استطاعت اس کے باوجود حج نہیں کرتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی اور آپ نے فرمایا مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، یا وہ یہودی ہو کر مرے یا وہ نصرانی ہو کر مرے۔ اس ارشاد کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں سوچنا ہوگا اور ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا کہ اس فریضے کہ ہم سے ہم کیوں سبق دوش ہو رہے ہیں، اس فریضے کو ہم کیوں نہیں ادا کر رہے۔ تو اس لیے جو بھی صاحب استطاعت پہلی فرصت میں وہ ارادہ کرے، اور ارادہ کر کے جو ہے اس کے لیے ایک ارادہ ہوتا ہے اور ایک تمنا ہوتی ہے، ایک ارادہ ہے اور ایک تمنا ہے۔ تمنا ہم سب کی ہے کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں، ہے کہ نہیں؟ سب کی ہے، سب کی تمنا ہے،
لیے کیا کیا ہے؟ ارادہ نیت کو کہا جاتا ہے، اور نیت جب ہو جائے، نماز کی نیت جب ہم نے کر لی تو پھر کیا کھڑے رہتے ہیں یا ہاتھ باندھ لیتے ہیں؟ نہیں سمجھ آ گیا؟ میری بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ پھر سر تو ہلا دو نا، چہرے کے تصورات کو بتاؤ بھائی آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی عرض یہ کر رہا ہوں، ایک ارادہ ہوتا ہے اور ایک تمنا ہوتی ہے۔ تمنا تو ہر شخص کی ہے کہ اللہ ہمیں مکہ دکھا دے، مدینہ دکھا دے، زمزم پلا دے، بیت اللہ کے طواف کرا دے، یہ ایک تمنا ہے۔ اور نیت یہ ہے کہ اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے۔ سب سے پہلا کام ہوتا ہے پاسپورٹ بنوانا۔ ہم میں سے کتنے ہیں کہ جنہوں نے اپنا پاسپورٹ بنوا کے رکھا ہے اور روزانہ کے اعتبار سے، ہفتہ وار کے اعتبار سے، مہینے کے اعتبار سے ہم نے کتنے پیسے حج کے لیے الگ الگ کیے؟ باقی جو آپ کے بس میں ہے آپ وہ کریں، باقی لے جانے والی ذات کو کس کی ہے؟ اللہ کی۔ وہ لے جائیں گے انشاءاللہ۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ جو نیکی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ تو حج یہ ایک فریضہ ہے۔ جہاں آپ نے فضائل بیان کیے وہاں پر سخت وعیدیں بھی ارشاد فرمائی ہیں، اس لیے اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ بیت اللہ کا طواف اور یہ جہاں فرض ہے وہاں میں نے عرض کیا کہ حج ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ حج کا ہر رکن وہ عقل کے خلاف ہے اور عقل سے ماورا ہے۔ بہت سارے لوگ شریعت کو اپنے دماغ سے سوچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، وہ حج کے یہ سارے اراکین اپنے دماغ میں لے آئیں اور سامنے رکھیں کہ حج کا ایک ایک رکن عقل نہیں مانتی۔ یہ بھی کوئی عبادت ہے؟ کپڑے اتار دو اور دو چادریں باندھ دو، اس کو کون عبادت کہا جاتا ہے؟ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، مسلمان جب جس نے کلمہ پڑھ لیا اور اس پر اللہ کے احکامات اب لاگو ہو گئے، اب عقل میں سمجھ عقل کے اندر آئے یا نہ آئے، ہماری عقل کی چھوٹی سی کھوپڑی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی اگر حکمت ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک، اگر نہ آئے تو پھر مسلمان کا کام تو کیا ہے؟ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یاد میں آئے۔ اللہ کی طرف سے جو حکم آ جائے بس مسلمان کا کام کیا ہے؟ اپنی گردن جھکا دے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، لبیک کہہ دے اے اللہ میں حاضر ہوں، آپ جو حکم کریں گے ہر حکم کو ماننے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ یہی مسلمان کا مطلب ہے، کلمہ پڑھنے کا یہی مطلب ہے۔ وگرنہ ابو جہل کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ وہ زبان سے کلمہ پڑھ لیتا، ابو لہب کلمہ پڑھ لیتا۔ اس سے اگلا مسئلہ تھا، اگلا پرابلم تھا کہ اس پر چلنا، کلمے والی زندگی کو لے کر چلنا، یہ اصل کام تھا۔ اور شیطان جو انسان کا اصلی دشمن ہر وقت انسان کو جو ہے راستے سے گمراہ کر رہا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ ہر نیکی سے روکنے کے مختلف شیطان ہیں، مختلف شیطان کی چیلیں۔ جس طرح نماز سے روکنے والے شیطان موجود ہیں، ہمارے شہر میں بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ نماز سے روکنے والے شیطان بہت سارے پھر رہے ہیں۔ اسی طرح حج سے روکنے والے شیاطین بھی دنیا میں موجود ہیں۔ سب سے بڑا دشمن تو ہمارا نفس، سب سے بڑا دشمن تو ہمارا نفس ہے، جو ہیلے بہانے کر کے ہمیں اس وہاں تک پہنچنے نہیں دیتا، اور یہ کہتا ہے کہ ابھی تو شادی کریں گے بچوں کی، ابھی تو بھائی تو بوڑھا کہاں ہوا ہے، ابھی تو تم نے فلاں جگہ پر بھی پلاٹ لینا ہے، فلاں علاقے میں بھی تم نے جو ہے وہ زمین لینی ہے، فلاں جو ہے باغات بھی تم نے آباد کرنے اور فلاں جگہ بھی مارکیٹیں بنانی ہے۔ سب سے بڑا نفس ہمارا دشمن، شیطان کو باہر کا دشمن اور نفس کے اندر کا دشمن۔ اس لیے اس نفس کو دباتے ہوئے سب سے پہلے جو ہے پہلی فرصت میں اس فرض کو ادا کرنے کی ہمت کیجیے۔ اور بیت اللہ میں